اس کے پیچھے کیا فلسفہ؟ امام یا مخصوص بندے معین ہوں تو جمعہ واجب ہے ورنہ واجب نہیں؟ ایسے تو وہ بھی ٹھیک ہوں گے جو کہتے ہیں جمعہ امام کی موجودگی میں ہی واجب ہے ورنہ جائز نہیں۔ دیکھیں کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، اس کا فیصلہ فقط معصوم کی ذات کر سکتی ہے۔ ہم جس چیز کے تحت چلنے کا ہمیں حکم ہے وہ روایات اہل بیت علیہ السلام ہے، جسے نقل کرنے والے غیر معصوم راوی ہیں، جسے نقل کرنے والے جو ہے وہ غیر معصوم محدثین ہیں، تو ان میں کیا تحقیق ہوگی؟ اور ہمارے پاس واضح طور پہ روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ امام عادل نہ ہو یا امام معصوم نہ ہو جمعہ کرانے والا تو آپ جمعہ نہیں پڑھیں گے، یہ گفتگو اس میں موجود ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ روایت ٹھیک ہے وہ ٹھیک؟ تو اس میں فقہا تحقیق کرتے ہیں، جس کی تحقیق کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں وہی آپ کا کیا مرجع تقلید ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق چلتے ہیں۔ آپ کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ آپ فیصلہ کریں کہ کون سا فقیر ٹھیک ہے اور کون سا کیا غلط ہے۔ خود فقہا بھی یہ بات نہیں کرتے، فقہا بھی کہتے ہیں کہ بھی ہم نے روایات اہل بیت علیہ السلام سے یہ بات سمجھی ہے، اور ہمارے جملے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے فتوے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی واللہ العالم آخر پہ لگا دیتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، یا اللہ ہی جاننے والا ہے، اس سے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مذہب تختیہ کے کہہ لیں کہ فقیہ ہمارا غلطی کر سکتا ہے، ہمارا جو راوی ہوتا ہے، جو صحابی ہوتا ہے، جو محدث ہوتا ہے، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بڑے بھی وہ نیک انسان ہوں بالآخر وہ غیر معصوم ہے، وہ غلطی کر سکتے ہیں، غلطی کا امکان رہتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کہیں کہ میرے فقیہ کا فتویٰ جو ہے وہ بالکل 100% واقعے کے مطابق ہوگا، تمہارے فقیہ کا فتویٰ غلط، یہ روایت غلط اور وہ روایت ٹھیک، تو یہ ساری باتیں آپ کی اپنی ہوں گی، اس کے پیچھے جو ہے وہ فقہا کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ فقہا تو جو ہے وہ روایات لے کر آتے ہیں، اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کے بعد کیا آپ کو فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اگر آپ فقیہ کی مانتے ہیں تو آپ فقیہ کی مانیں، فقیہ کی نہیں مانتے تو آپ اپنی تحقیق کے مطابق چلیں۔ جی، روایات میں تو عینی اور تقیید دیکھیں، قرآن مجید میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ واجب عینی ہے؟ قرآن کے اندر تو کہیں پہ واجب عینی کے لفظ نہیں لکھا ہوا، قرآن کے اندر تو خود فعل لفظ امر آتا ہے نا واجب ہی نہیں ہاشمی لکھا صاحب، ہوا۔ ہاشمی صاحب جی فعل امر آ جاتا ہے نا، وہ کیا ہے جی؟ فعل امر ہے فس او، ٹھیک ہے، آپ نے دوڑ کے جانا ہے، تو یہ فعل امر سے ان کا تبادر جاتا ہے بھائی یہ چیز واجب ہے آپ کے اوپر۔ ہاں، یہ دیکھیں قرآن مجید سے فعل امر سے آپ نے جو واجب سمجھا یہ آپ کا سمجھنا ہو گیا نا، ٹھیک ہے؟ فعل امر سے واجب سمجھا، پھر واجب سے واجب تعیینی سمجھا، پھر واجب تعیینی بھی آپ نے سمجھا کہ چاہے معصوم نہ ہو تو پھر بھی واجب تعیینی ہوگا، یہ آپ کا سمجھنا ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب جمعہ کے لیے پکارا جائے تو تم جمعہ کے لیے چلے جاؤ۔ چلیں ذکر اللہ میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اجماع ہے کہ ذکر اللہ سے مراد وہ جمعے کی دو رکھتے ہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ جمعے کے خطبے بھی اس میں شامل ہیں، چلیں وہ آپ شامل کر لیں، خطبے اور جمعے کی نماز دونوں شامل کر لیں، ٹھیک ہے؟ فس او فعل امر ہے، کیا اس سے مراد وجوب ہے؟ پہلا سوال یہ ہوگا، یا غیر وجوب ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے امر استعمال ہوئے ہیں جن سے مراد واجب بھی نہیں ہوتا، وہ جو شہباز صاحب اس دن ایک روایت پیش کر رہے ہیں اصول اذا فقہ میں حللتم بیان ہوتی ہے۔ فاصطادوا، جی بالکل، کہ جب تم احرام اتار دو تو تم شکار کرو، آپ کہیں کہ شکار کرو، قرآن نے کیا ہے حکم دیا ہے، لہذا سارے حاجی جو جیسے احرام اتاریں تو اپنے ہاتھوں میں بندوقیں لیں اور گولے لے لیں اور جائیں شکار کرو۔ اگر تم چڑیاں بٹیرے نہیں مارو گے تو تم قرآن کی اس نص کی کیا کرو گے؟ خلاف ورزی کرو گے۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ جواب دیں گے بھی فعل امر آیا ہے نا، تو ضروری تھوڑی ہے کہ فعل امر سے مراد کیا ہو؟ واجب تعیینی ہو، واجب ہو۔ فعل امر سے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ مباح ہو یہ کام آپ کے لیے، جس طرح ڈاکٹر مریض سے کہتا ہے کہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو پھر تم کیا ہے وہ مرغا کھا لینا، تم پھر کیا مرغا غذائیں کھا لینا، تو کھا لینا اس نے بھی امر دیا، یا پھر تم کھاؤ اس نے امر دیا، تو اس سے مراد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں اباحہ ہے۔ تو یہ علم اصول فقہ کے اندر یہ قواعد طے ہوتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ پہلے ایک ممانعت ہو پھر امر ہے تو اس امر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ امر آ جائے تو اس کے اندر پھر وجوب بھی ہو سکتا ہے، استحباب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، آپ کے اللہ کی مغفرت جلدی کیسے ہوگی؟ یا وہ ہے فاستبقوا فی الخیرات، ٹھیک ہے؟ یہ مضمون آیت ہے، دقیق جو آیت کا ہے وہ الفاظ آپ سرچ کر لیجئے گا کہ نیکیوں میں سب سے آگے نکل جاؤ، سبقت کرو نیکیوں میں۔ اب اگر آپ کا بھائی جو ہے وہ دو رکعتیں پڑھ رہا ہے تو آپ ڈبل چار پڑھو، آپ کے فعل امر آیا قرآن مجید میں واجب ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں وہ نہیں قرآن آپ کا ترغیب بھائی دے رہا پڑھ ہے رہا ہمیں، اس کو ہٹا وہاں پہ کے آپ آ جاؤ، پھر مجھے سب کو میں پہلے پڑھوں ٹھیک ہے، گا، اس سے اس کو مسئلے سے ہٹا سبقت دو۔ کرو، آگے نکلو، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ یہ بہت ساری مثالیں ہیں، دیکھیں خلاصہ کلام کیا ہے، مومن اس بات کو سمجھیں کہ جب بھی فعل امر آ گیا، یہ جو آیت ہے نماز جمعہ والی اس میں فعل امر آ گیا کہ تم نے کیا ہے فسعوا، دوڑنا فاسعوا ہے، الی ذکر اس اللہ، فعل امر سے آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے سمجھا وجوب تعیینی، تو یہ آپ کا سمجھنا ہے،
یہ قرآن کی آیت میں نہیں لکھا ہوا وجوب تعینی کے لفظ نہیں لکھے، آپ نے سمجھا۔ ممکن ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو کہ وجوب تعینی کب ہوگا، کہ جب امام معصوم پڑھانے والے ہوں، جب امام معصوم اپنے نائب کو بھیجیں تو یہ وجوب تعینی ہوگا، جیسا کہ روایات میں موجود ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ قرآن کی تبیین، قرآن کو سکھانے کا جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ راسخون فی العلم کو دی گئی ہے، وہ محمد والے محمد کو دی گئی ہے۔ ہم قرآن کی ایسی اجمالی چیزوں میں کہ جس کے اندر دو دو تین تین آپشن ہو سکتے ہیں، ہم اہل بیت کے در کی طرف آئیں گے، ہم جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے در کی طرف آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ فعل امر آیا ہے تو اب آپ بیان کریں گے کہ اس فعل امر کا کیا مطلب ہے۔ ہم اپنی ذہن سے ایک چیز بنا لیں گے، نہیں جی فعل امر ہمیشہ وجوب تعینی کو بیان کرتا ہے، اور پیغمبر اسلام اگر کہیں گے کہ بھئی اگر امام معصوم ہو جماعت کرانے والا، یا عادل امام ہو، فاسق امام نہیں، عادل امام ہو تو کیا پڑھنا واجب ہوگا، 5 بندے پورے ہوں گے تو پڑھنا واجب ہوگا، 3 یا 2 ہوں گے تو نماز جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہوگا، تم ظہر پڑھو گے، ہم کہیں گے یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے نہیں، وہ امام کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو آ کے شرائط بتائیں گے نا، کہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، 5 بندوں کی تعداد پوری ہو، اول زوال کے اوپر ہو، امام جماعت اس کا عادل ہو، یوں یوں کر کے وہ جمعہ پڑھائے، یہ اس کی شرائط ہوں، ساری چیزیں وہ بتائے گا نا۔ آپ کہیں گے اب ہم کیا کریں؟ ہم کہیں گے اب یہی کریں گے، کیونکہ ہمیں اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ قرآن مجید کی جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ ہم تفسیر بالرائے کرنے لگ جائیں، ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں ایک دفعہ پھر کے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں کسی جگہ پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ نماز جمعہ پڑھنا واجب عینی ہے، فقط فعل امر ہے، اور فعل امر سے آپ لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں واجب عینی ہے، اور یہ نتیجہ روایات کو چھوڑ کے اگر نکالیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ پھر اہل بیت سے آگے نکل رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کے مسئلے میں۔ آئمہ میں سے کسی امام نے نماز جمعہ چھوڑی ہو، اگر کنڈیشن ہی نہیں تو ہم کیوں کنڈیشن لگا رہے ہیں؟ قرآن یہ تو جی آپ نے ثابت کرنا ہے نا کہ آئمہ نے امام جمعہ، آپ ایک پہلے امام سے لے کے آخری امام تک آپ ثابت کر دیں کہ ہر امام نے نماز جمعہ پڑھا ہے، بسم اللہ، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ بالکل، یہ اور یہ آپ کو جب آپ روایات میں جائیں گے نا، کون ہے کسان ابو عمر ہے کون ہے، اچھا، اس آپ کے جب برخلاف روایات اہل بیت، روایات ہیں؟ جی جی ہاشمی بالکل، صاحب، یعنی مزے کی بات ہے، جی الکافی میں اس کے برخلاف روایات ہیں جو یہ بھائی بالکل، بات کر رہے یعنی ہیں۔ کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جمعہ حکومتوں اور خلیفوں کے پاس ہوتا تھا نا، وہ یہ ہوں چیزیں پڑھایا کرتے تھے، تو بہت سے اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ ان جمعوں میں شریک نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ہوں اور مقابلے میں اپنا جمعہ بھی نہیں، آپ کہیں گے وہ یہ تحقیق کا زمانہ تھا، پھر ادھر آپ کی یہ بحث شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہوں مطلب کیا ہے کہ روایات میں تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا، آپ یہ تو کراس نہ لگا دو نا کہ سارے کے سارے فقہا جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہو گئے ہیں، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ تو ہوں قرآن کی ایک معنی آپ نے سمجھا، فعل امر سے آپ نے ایک معنی سمجھا، اور آپ کہیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بالکل میں نے صحیح سمجھا ہے، باقی سب نے غلط سمجھا ہے، یہ جو جملہ بندہ کہے گا وہ خود کو معصوم سمجھے گا۔ یہ جملہ ہمارے فقہا بھی کبھی نہیں کہتے، وہ بھی ہوں کہتے ہیں واللہ العالم، اپنا فتویٰ لکھنے کے بعد واللہ العالم کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے ناقص ذہن سے، ناقص اجتہاد سے سمجھا۔ قرآن کے جو عموم اور کلی قانون کے خلاف جو روایت ہوتی ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ تخصیص یہ روایت دے رہی ہے، یعنی وہ جو قرآن نے کلی قانون بیان کیا تھا، اس کی قرآن مجید کے اندر جو کلی قانون تھا، روایات آ کے ان کی شرائط میں اضافہ کر رہی ہے اور اس کی تخصیص دے رہی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ کلی چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے، جزیات کو اور اس کی شرائط کو کیا ڈسکس نہیں کرتا۔ تو یہ چیز کیا ہے ہمارے یہاں عمومی ہے، اور یہ ہمارے یہاں علم اصول فقہ میں اس کو باقاعدہ ایک چیپٹر باندھا جاتا ہے کہ جس کے اندر یہ بحث کی جاتی ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام قرآن کے کلی قوانین کو تقیید کر سکتی ہیں، تخصیص کیا کر سکتی ہیں۔ اب قرآن مجید میں آیا کہ بے جو ہے وہ حلال ہے، تو اب آپ کہیں کہ ساری بے حلال ہے، چاہے جو ہے وہ پیسوں کو پیسوں کے بدلے میں بیچوں اور ادار کے اوپر بیچوں اور بدلے میں کیا زیادہ لوں، یہ والی بے بھی حلال ہے۔ بے جو ربوی ہوتی تھی، ربا والی بے، وہ بھی حلال ہے۔ چاہے جو ہے وہ میں شراب کو بیچوں، وہ والی بے بھی کیا حلال ہے۔ چاہے جو ہے وہ میں نجس جو ہے وہ جانور کو بیچوں، وہ بھی بے حلال ہے۔ چاہے میں جو ہے وہ مردہ جانور کو بیچوں، وہ بھی بے حلال ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا کہ حلل البیع، بے کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو اب میں چاہے شراب بیچوں، چاہے مردہ انسان کو بیچوں یا مردہ جانور کو بیچوں، یا جو ہے وہ میں پیسے کے بدلے میں پیسہ بیچوں اور اس میں کیا ہے ادار پہ بیچوں اور بدلے میں زیادہ پیسہ لوں، ٹھیک ہے، آپ کی ساری چیز جائز ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں، قرآن نے تو ایک کلی قانون دیا تھا کہ بے حلال ہے، اب اس کی جو شرائط کیا ہے کہ کس صورت میں حلال ہوگی، کس صورت میں حرام ہوگی، یہ اہل بیت علیہ السلام کیا اس کی تشریح کریں گے۔ اسی طریقے سے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ربا اور سود حرام ہے، تو روایات اہل بیت علیہ السلام آ کے بتائیں گے کہ یہ کون سے سود کی بات ہو رہی ہے اور اس کی شرائط کیا کیا ہیں۔ تو کچھ صورتیں وہ بیان کریں گے کہ اگر جو ہے وہ
والد جو ہے وہ اپنے بیٹے سے سود لیتا ہے یا بیٹا اپنے والد سے سود لیتا ہے تو وہ جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا، یہ روایات کیا ہے آ کے بیان کریں گی۔ اسی طریقے سے بلوغت اس میں شرط ہے، عقل شرط ہے، شرط نہیں ہے، یہ ساری چیز روایات میں بیان ہوگی۔ یہ فقط ان آیات کے بارے میں نہیں ہے، قرآن مجید کی جتنی بھی روایات ہیں، کیا نام ہے، جتنی بھی قرآن مجید کی آیات ہیں، سب کے بارے میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ جیسے قرآن مجید میں یہ حکم ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر خمس کیا واجب ہے، ٹھیک ہے، خمس ادا کرنا واجب ہے۔ اب روایات آ کے یہ بتاتی ہیں کہ بھئی خمس جو ہے وہ سال کے بعد واجب ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ سال کے بعد خمس واجب ہو رہا ہے، تو جو بھی آپ کمائیں فوراً آپ خمس دیں۔ ہم کہیں گے بھئی یہ تو روایات میں جا کے کیا ہے وہ تحقیق ہوگی نا، وہاں سے جا کے طے ہوگا۔ اچھا، روایات میں کچھ افراد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کے اوپر خمس نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ جس کی بچت نہیں ہوتی بالکل، یا جو انسان جو ہے وہ بہت زیادہ مقروض ہے اور اس کے سارا جو پیسہ ہے وہ اپنے اخراجات پہ خرچ ہوا اور اسی کے لیے اس نے قرضے لیے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر کیا خمس واجب نہیں ہوتا۔ تو اب آپ کہیں گے یہ قرآن کی کیا ہے خلاف ورزی ہوگی، قرآن تو کہہ رہا ہے خمس واجب ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ خمس کیا واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم کیا زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اب روایات میں کیا ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے اور کب کیا واجب نہیں ہوتی۔ اب بہت سارے لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی چونکہ ان کا نصاب پورا نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے یہ تو قرآن کے خلاف ہوگی، قرآن نے تو کہا تھا زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جی آپ کیا چیزیں لے کر آ گئے ہیں کہ نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے، نصاب نہیں ہوگا تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس کو ہم قرآن کے خلاف نہیں کہتے، اس سے کیا کہتے ہیں کہ قرآن نے جو کلی قانون دیا اس کی کیا آ رہی ہے تخصیص آ رہی ہے، اس کی شرائط کیا بیان ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جو مشہور آیت ہے جو ہمارے یہاں پیش کی جاتی ہے کہ قرآن مجید نے جو ہے وہ جمعہ کے دن یہ کہہ دیا کہ اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے دن جو ہے وہ پکارا جائے نماز کے لیے تو تم کیا ہے دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو اب کیا ہو گیا، جمعہ واجب ہو گیا۔ تو اب اگر روایات میں آ کے شرائط بیان ہوتی ہیں کہ اگر وہ جمعہ پڑھانے والا فاسق انسان ہے تو اس کے پیچھے آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو زور پڑھنی ہوگی۔ آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب بات ہوگی، یہ قرآن کہہ رہا ہے جمعہ پڑھنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جماعت کرانے والا فاسق ہے تو آپ اس کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے روایات میں یہ کہہ دیا کہ بھی اول زوال میں آپ نے پڑھنا ہے جمعہ، تو اگر آپ جو ہے وہ 1 بجے جا کے جمعہ پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ جمعہ نہیں ہوگا، آپ کو ظہر پڑھنی ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ عجیب بات ہے، ادھر تو یہ کوئی بات نہیں تھی قرآن کے اندر، قرآن میں تھا کہ جمعے کے دن پکارا جائے، تو ابھی دن باقی ہے نا، چاہے 1 یا 2 ہوں تو پھر پڑھو، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے نہیں، پھر روایات نے آ کے اس کی تفسیر کر دی۔ اچھا، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ جو ہے وہ امام جماعت جو ہے وہ امام معصوم ہوگا تو جمعہ واجب ہوگا، اگر امام غیر معصوم ہوگا تو جمعہ واجب نہیں ہوگا۔ اب روایات میں یہ اس چیز کا فرق آ جائے گا کہ اگر امام معصوم اس کو پڑھانے والا ہو یا امام معصوم نے اپنا نمائندہ خاص بھیجا ہو تو وہ واجب ہوگا، وگر نہ یہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اسی وجہ سے کچھ فقہا کا یہ نظریہ بھی رہا ہے کہ اگر امام معصوم یا اس کا جو نمائندہ خاص ہے وہ پڑھانے والے نہ ہوں تو جمعہ آپ کے لیے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ قرآن کے خلاف ہو گئے، بھی وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوگے، قرآن نے تو کلی بات کی نا کہ جمعہ واجب ہے۔ اس کی شرائط کیا ہے کہ کس صورت میں واجب ہوتا ہے، کس صورت میں واجب نہیں ہوتا، وہ ساری تفصیلات رہیں گی۔ تو یہ در حقیقت کیا ہے، چونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن میں جو کلی چیز آ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ روایات میں جو شرائط بیان ہوں گی، جو جزیات بیان ہوں گی، وہ ہمیشہ قرآن کے خلاف ہو جائیں گی۔ تو یہ در حقیقت جو ہے وہ علم اصول فقہ کی اس بحث سے جو ہے وہ واقفیت نہ رکھنا ہے کہ جو حوزہ علمیہ نجف اشرف ہو یا حوزہ علمیہ قم ہو یا پاکستان کا کوئی بھی مدرسہ ہو، علم اصول فقہ کی جو پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ چیپٹر ہوتا ہے کہ قرآن کے خلاف کسی روایت کے ہونے کا معیار کیا ہوگا، اور اس میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ قرآن کی آیات کو تخصیص لگائیں گی روایات اہل بیت علیہ السلام، اور روایات اہل بیت علیہ السلام کا قرآن کے کلی قوانین کو تخصیص لگانا، ان کی جزیات کی تشریح کرنا، ان کے لیے شرائط کو طے کرنا، ان کے لیے کیا ہے بہت ساری قیود کو طے کرنا، یہی تو روایات کا کام ہے۔ اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر روایات میں یوں آ کے کلی طور پہ نفی کر دی جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے جمعہ واجب ہے اور روایت کہہ کہ جمعہ واجب ہی نہیں ہے بالکل، پھر یہ ٹکراؤ ہوگا، لیکن روایات ایسا نہیں کہتی اور نہ ہی فقہا کے فتاوی ایسے کہتے ہیں۔ تمام فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اگر امام معصوم ہوں گے یا امام معصوم اپنے کسی نمائندہ کو باقاعدہ نام لے کر معین کر کے بھیجیں گے تو جمعہ پڑھنا واجب ہو جائے گا، واجب تعینی ہو جائے گا، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے اگر امام معصوم یا امام کا کوئی نائب خاص ہوگا۔ ہاں، اگر امام معصوم نہیں ہے، نائب خاص نہیں ہے، کوئی اور ہیں، پھر اس کی کیا صورت حال ہے، اس میں پھر روایات کا اختلاف ہے۔ بہت ساری روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، امام نے فرمایا کہ تم چاہے تو 4 رکعتیں پڑھو، چاہے تو کیا 2 رکعتیں پڑھو، تو اس میں کیا اختیار رہتا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ یہ روایات قرآن کے خلاف ہیں، ہم کہیں گے قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ اس کلی قانون کی تشریح کر رہی ہیں، اس کی تخصیص کر رہی ہیں، اس کی تبیین کر رہی ہیں۔
جس طریقے سے خمس کی آیت کی کیا وضاحت ہو گئی، زکوٰۃ کی آیت کی وضاحت ہو گئی، جو بے آپ کے لیے خرید و فروخت حلال تھی اس کی کیا شرائط آ گئیں، ربا کی شرائط آ گئیں، نماز کی شرائط آ گئیں، روزے کی شرائط آ گئیں، سفر کی شرائط آ گئیں۔ یعنی فقہ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جس میں حج قرآن کے نے کلی متعلق حکم دیکھ لیں، دیا ہو اور فقہ میں آ کے کیا ہے اس کی شرائط نہ بیان کی گئی۔